علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفی وعلى آلہ المجتبی وعلى جمیع من اہتدی واقتفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کو جو رہبر نصیب ہوا، جو مقتدا اور پیشوا اور نمونہ ملا، اس کی صفت اور صفت خاص ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے لیے رحمت ہے، ہر زمانے کے لیے رحمت ہے، ہر جہت سے رحمت ہے، ہر مسئلے میں رحمت ہے۔ ایک ہی سبق دیا ہے، عنوان بدل بدل کر۔ آدمی کبھی کہتا ہے مجھے تو محبوب کا حسن بتانا مقصود ہے، تعبیرات میری بدل سکتی، لوگوں کی تعبیرات کلمات مختلف ہو سکتے ہیں، عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، حسن ایک ہے محبوب کا، کشش، نورانیت، رونق، جلوہ، یہی تو میرا موضوع سخن ہے، لیکن تعبیر جدا ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ سکھایا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی حرکت سے، اپنے سکون سے، اپنی بیداری سے، اپنی نیند سے، صرف اور صرف ایک ہی درس دینا تھا کہ اس دنیا میں رحمت کی فضا قائم ہو جائے، ہر کسی کو چین سے سونا نصیب ہو اور ہر کسی کو چین سے سوتا ہوا دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ آج امت میں یہ سب کمزوریاں ہیں، کسی کی اچھی نیند پر خود بے چین ہو جاتا ہے، اچھے مکان پر بے چین ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ٹیڑھاپن بھی بہت رکھا، خود اللہ ہی نے رکھا۔ اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اس مادے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اس مقصود سے غافل ہو جاتا ہے یا ٹکرا جاتا ہے، رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ نکاح صرف اور صرف بنا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مگر یہی نکاح کتنوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہی نکاح جب کبھی ڈھنگ سے ہوتا ہے تو اسی دنیا میں ان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر دو رشتہ دار کے بیچ میں بھائی کو ایک دوسرے کے تعاون کے لیے اللہ نے بھائی بنایا تھا نا، مگر دونوں میں نہیں بنتی تو پھر کانٹوں کے بستر پر سوتے ہوئے، کانٹوں کی سڑک پر چلتے ہوئے اپنی زندگی محسوس کرتے۔ جب تصور آتا ہے بھائی کا تو کچھ دماغ کو دھکے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ دو بھائی ہیں
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطۂ رحمت کو سمجھا نہیں. اور اللہ کے نبی کو خوب معلوم تھا کہ فطرت انسان کی یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، اور میری کاوش اور کوشش یہ ہے کہ سراپا رحمت. اب طبیعت اور شریعت کا کبھی کبھی تزاحم ہو جاتا ہے. فارسی کے ایک شاعر نے کہا، درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کی دامن ترم کن ہوشیار باز. دریا میں ڈھکیل کے یہ کہا جاتا دامن بھیگنے نہ پائے. تو بالکل ایسی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ رحمت والی سکون والی زندگی جیو، اور طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ٹیڑھے پن کے بغیر مزہ نہیں آتا. اب کئی محبت کے رشتے تار تار ہو جاتے ہیں، کئی نسبی رشتے آپس میں عداوتوں کا عنوان بن جاتے ہیں، پھر کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی. دونوں کو سمجھائے. قرآن نے ایک بنیاد بتا دی کہ جو سب سے بڑا تمہارے لیے مرکز رحمت بنایا گیا ہے، اسی کی زندگی میں تمہارے ہر جھگڑے کا حل ملے گا. اور اس آیت میں وہی بات کہی گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی کے فیصلے کو جب تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، نہ تمہارے فیصلے، نہ تمہارے مسئلے حل ہوں گے، اور نہ تمہیں سکون نصیب ہوگا. اس لیے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بھی مستقل عنوان گفتگو بنایا، عنوان محنت بنایا، اور دار القضاء کے عنوان سے جگہ جگہ ادارے قائم کیے. آج میں اللہ کے فضل سے دار القضاء شیو گاؤں میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. یہاں کے ذمہ داروں کے بتانے سے معلوم ہوا، خاص طور پر قاضی انیس الرحمن صاحب مدد ذلہ العالی نے، ان کے رفقا نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو لاتے ہیں، اور بھی دوسری جگہوں پر ایسی رپورٹیں ملتی. میں امت سے، اہل ایمان سے، سکون کے متلاشیوں سے یہ کہوں گا، خاندانوں کی، رشتہ داروں کی عزت کا جذبہ رکھنے والوں سے یہ کہوں گا، ایک اچھی زندگی گزارنے کی فکر رکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ان دارالقضاؤں کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، اور خود ایک دوسرے کو آپ رہنمائی دیں. مسئلہ یہاں حل ہوگا، اس لیے کہ یہاں جس مٹیریل سے حل ہوتا ہے مدینہ پاک سے وہ آیا ہوا ہے، مکہ مکرمہ سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے. رحمت للعالمین کے صدقے میں یہاں کاوشیں، محنتیں وجود میں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ بگڑا ہوا معاملہ حل ہو جائے، دنیا کہتی ہے کانچ ٹوٹ جائے تو نہیں جوڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے مسالے ہیں کہ کانچ ٹوٹا ہوا، یعنی دو ٹوٹے ہوئے دل میاں بیوی کے ایسے جڑ جاویں کہ پرانے کانچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاویں. شرط یہ ہے قریب آ کے تو دیکھ. اس لیے ان دارالقضاؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. ادھر جیسے تعاون کی ضرورت ہے، تعاون کیا جائے، لوگوں کو متوجہ کیا جائے. ایسی جگہوں سے گریز کیا جاوے جہاں جا کر مزید الجھنوں، کلفتوں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اداروں کو بقا و ترقی اور دوام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.